السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ آج ہم بات کریں گے انتہائی اہمیت کی حامل سبجیکٹ کے اوپر، اور وہ ہے خاتون پاکستان۔ کراچی میں ایک ایسا کالج ہے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو بچیاں ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں رخ کرتی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر بالخصوص اور بالعموم جو ہے وہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ وہاں پر ایک ہاسٹل تھا جہاں پر جو ہے وہ مرد حضرات جو کہ آفیسرز ہیں انہوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ الاٹمنٹ لینے کے بعد لیا ہے، مگر ایک بہت بڑا طبقہ بچیوں کا وہ اور ان کے جو والدین ہیں وہ تحفظات کا اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر بہت بڑی تعداد میں کیمپین چل رہی ہے۔ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ابھی کچھ عرصے قبل ہی صرف واش روم کی کنڈی نہ ہونے کے باعث جو ہے اظہار کیا گیا تھا، اور جو اعلیٰ حکومت ہے، نگراں حکومت ہے، اس میں اس کے اوپر معطلی جو ہے افسران کے سامنے آئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تحفظات اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جاری ہے، اور نہ صرف خاتون پاکستان بلکہ کچھ اور کالجز کا بھی نام آ رہا ہے جس کے اندر اس طرح کی شکایات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے اوپر کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کیا کیا گیا ہے، اور کیا کہنا ہے انتظامیہ کا، اس کے اوپر ہم جانکاری حاصل کریں گے اپنے رپورٹر K21 نیوز زہیب سے۔ زہیب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ زہیب، اوور ٹو یو۔ پہلے یہ معاملہ بتائیں کہ اب یہ شدت پکڑتا جا رہا ہے، یہ اصل میں معاملہ ہے کیا؟ جی دیکھیں علی رضا، یہ معاملہ تھا جب سامنے آیا کہ خاتون پاکستان کالج میں کہا گیا کہ مرد افسران نے اپنی رہائش اختیار کی ہے، اور اس کے اندر پروفیسر سلمان سیال جو ڈائریکٹر کالجز ہے، اسی طرح ڈپٹی ڈائریکٹر ہے شہباز علی شوہانی، اور ایک ڈپٹی سیکرٹری ہیں راشد کھوسو۔ ان تین لوگوں کا نام اس کے اندر خصوصاً لیا گیا کہ ان تینوں نے گرلز کالج کے اندر رہائش اختیار کر لی ہے۔ اچھا دیکھیں، خاتون پاکستان ایک کراچی کا معروف کالج ہے جس میں 2000 سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں، اور اس میں ڈگری کلاس کی بھی طالبات شامل ہیں۔ ان کالجز میں دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین اساتذہ کے لیے اسٹوڈیو اپارٹمنٹس بنائے گئے تھے، جن کی تعداد اب کراچی میں کافی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ وہ ہاسٹل بنائے گئے تھے کہ کسی اور صوبے سے یا صوبے کے کسی اور شہر سے آنے والی بچیاں یا طالبات جو ہیں وہ اپنی تعلیم ادھر رہتے ہوئے مکمل کر سکے، ایسی تھی، اسی لیے مقصد کے لیے بنائے گئے تھے ہاسٹل؟ جی بالکل، اسی مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن ان کی تعداد اب کافی کم ہو چکی ہے، تو یہ کافی عرصے سے خالی بھی تھے۔ اس کے اندر جب یہ رہائش کے معاملات سامنے آئے، اور یہ سامنے آئے مختلف ایسوسی ایشنز کی جانب سے بھی اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں، اور اس کو کافی زیادہ وائرل کیا گیا، تحفظات کا اظہار کیا گیا، صحیح ہے جی۔ اچھا، یہ سابق سیکرٹری کالجز احمد بخش ناریجو نے، جو پرانی پرنسپل تھی شاہدہ کلہڑو، اس وقت ان افسران کو یہ رہائش الاٹ کی تھی، جبکہ اس وقت جو پرنسپل ہیں وہ فریدہ ابڑو ہیں، جو اس وقت خاتون پاکستان کالج میں پرنسپل کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایسوسی ایشن کی جانب سے جو احتجاج کیا گیا، اس میں انہوں نے ڈی جی کالجز پروفیسر صالح عباس سے بھی رابطہ کیا، جس میں ان سے مطالبہ کیا ان اپارٹمنٹ دینے کی تحقیقات کی جائے، الاٹمنٹ کو منسوخ کیا جائے، کیونکہ طالبات کے کالج میں مرد حضرات کی رہائش سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ گرلز کالج بہت حساس نوعیت کا حامل ہے، اور جو ابھی سابقہ ڈی جی پروفیسر شاداب حسین کو ہٹایا گیا تھا، اس کا بھی حوالہ دیا گیا کہ واش روم میں کنڈی نہیں تھی فیمیل کالج کے، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو ہٹایا گیا۔ تو یہ سب چیزوں کو بیس بنا کے کہا گیا کہ طالبات کے کالج کے اندر کسی صورت میں مرد افسران جو ہیں وہ رہائش اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب زہیب یہ بتائیں کہ اس کے اوپر کہاں تک معاملہ جو ہے وہ پہنچا ہے، انکوائری کنڈکٹ ہوئی ہے، اس کے بعد کیا رہائش ابھی بھی اختیار کر رکھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں علی رضا، بات یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی بھی رہائش تو انہوں نے اختیار کی بھی ہے، مگر اب ان کو سیکرٹری کالجز کی جانب سے 15 دن کے اندر اس کو خالی کرنے کے احکامات جاری ہو گئے۔ یہ بھی تو معاملہ ہے نا کہ اختیار ڈائریکٹر کے ہم نے الاٹمنٹ حاصل کی ہے، الاٹ ہونے کے بعد ہم ادھر رہائش اختیار کی ہے، تو کیا یہ پہلے چیزیں نہیں سوچی گئی تھیں کہ یہ حساس نوعیت کا معاملہ بھی بن سکتا ہے، اور اس طرح کے معاملات ہیں، کل کو کوئی مہمان بھی آئے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، خدشے جو ظاہر کیے جا رہے ہیں، تو یہ الاٹ کرنے کے پہلے نہیں سوچی گئی؟ اور کیا الاٹمنٹ غیر قانونی ہے؟ کیونکہ اگر قانونی ہے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ تھوڑا سا ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا طریقے سے ڈسکس کریں نا۔
جی دیکھیں علی رضا، اس میں بات یہ ہے کہ ڈائریکٹر کالجز جو ہے ڈائریکٹر کالجز سلمان سیال وہ اس بارے میں ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہے ہیں میڈیا سے. ان سے جتنی بار بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی وہ نہیں کر رہے. لیکن ان آفیشلی جو ان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ گرلس کالج کے اپارٹمنٹ انہیں باقاعدہ طور پر الاؤ کیے گئے، انہوں نے کوئی قبضہ نہیں کیے ہیں. اور گرلس کالج میں صرف فیمیل اسٹاف ہی مکمل طور پہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام نہیں دیتا، بلکہ لوئر اسٹاف میں کافی زیادہ تعداد میل اسٹاف کی بھی ہوتی ہے، جن میں چوکیدار ہو سکتے ہیں، لیب اٹینڈنٹ، کلر، چپڑاسی، خاکروب. اس کے علاوہ بھی دیگر اسٹاف میل ہوتا ہے جس کی تعداد لازمن طور پہ فیمیل اسٹاف سے زیادہ ہی ہوتی ہے. اور الاٹمنٹ ان کو ہوئی تھی، لیکن ان کا جو مدعا اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے وہ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ صرف فیمیل جو افسران ہیں وہ اس کے اندر رہ سکتی ہیں، میل افسران نہیں رہ سکتے. اور جن کو الاٹمنٹ ہوئی بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کوئی ہم اکیلے تو نہیں رہتے ہیں، ہماری فیملیز بھی رہتی ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، اور کافی فاصلے کے اوپر یہ رہائش تھی. اچھا، جن ایسوسیشنز کی طرف سے جس میں بتایا جا رہا ہے، اطلاعات جو مل رہی ہیں کہ کلرک ایسوسیشن ہے، تو انہوں نے کیا مدعا بنایا؟ تھوڑا ان کا بھی موقف ذرا بتائیں نا، ان سے بھی آپ کی یقینی طور پہ بات چیت ہوئی ہوگی. دیکھیں ان کا معاملہ یہ ہوا تھا، ان کا ایک ساتھی تھا جس کو ٹرانسفر کیا گیا تھا بیچ میں، احمد نام کا، اس کے اوپر یہ احتجاج شروع ہوا. احتجاج شروع ہونے کے بعد دوسرے دن جو ہے پھر یہ رہائش کے حوالے سے شہر کے اندر خبریں وائرل ہونا شروع ہو گئیں، اور سب کو یہ بتایا جانے لگا کہ طالبات کے کالج میں ان جینٹس نے، مرد حضرات نے جو ہے رہائش اختیار کی گئی ہے. ان کا یہ مدعا تھا اس کے اوپر. زہیب دیکھو، ایک معاملہ یہ بھی تو ہے کہ اس کے اوپر یقینی طور پہ جس طرح یہ میسیجز سرکولیٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ایک قسم کا تحفظات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور مختلف جو سوچیں ہیں وہ ذہنوں میں اٹھ رہی ہیں. والدین بھی کہیں نہ کہیں پریشان اور ہراساں دکھائی دے رہے ہیں اس معاملے کو لے کر. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس کے اوپر ابھی مزید کیا ہونے جا رہا ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے، انتظامیہ کیا اسٹیپ لے گی؟ کیونکہ یہ چیزیں البتہ موجود تو ہیں، تحفظات بھی ہیں فیملیز کو بھی جن کی بچے یہاں پہ پڑھ رہی ہیں کہ بھئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. تو اب انتظامیہ جو ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ ان سے کوئی بات چیت ہوئی، کوئی اور معاملہ سامنے آیا؟ دیکھیں علی رضا، فی الحال تو یہ معاملہ ہوا تھا کہ جو نگراں صوبائی وزیر تعلیم رانا حسین، انہوں نے ہفتے کو، اور جبکہ ڈی جی کالجز پروفیسر صالح عباس نے اتوار کو کالج کا دورہ کیا تھا، قائم مقام برسپل سے اس کی مکمل معلومات بھی حاصل کی تھی، جہاں یہ رہائش ہے اس جگہ کا بھی دورہ کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے سیکٹری کالجز کی جانب سے 15 دن کے اندر اس کو خالی کرنے کا آرڈر بھی آ چکا ہے. اچھا، آرڈر آ چکا ہے، مگر اس کے باوجود ابھی ہوئی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی خالی نہیں یہ ہو سکے ہیں، یہی معاملہ ہے نا؟ جی علی رضا، ابھی خالی نہیں ہوا ہے کیونکہ وہ 15 دن کا جو ڈیوریشن تھا وہ ابھی باقی ہے. تو مکمل 15 دن ختم ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ جو ان کا آرڈر تھا اس پہ امن و امان عمل ہوا ہے یا پھر رہائش مستقل اختیار رکھی جائے گی. اچھا زہیب، خاتون پاکستان کالج کے علاوہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی رہائش اختیار کی ہیں جہاں پر ایک عجیب و غریب خوف کی فضا قائم ہے. اس کے اوپر ذرا کامنٹ کریں نا، اس کے اوپر بھی ذرا تفصیلات بتائیں نا، ناظرین تک پہنچائیں کہ ادھر کا کیا معاملہ ہے. جی دیکھیں علی رضا، یہ تو خاتون پاکستان کالج کا معاملہ تھا. اس کے ساتھ ہی رانا لیاقت علی خان کالج بھی ہے جس میں 25 سے 30 کے درمیان فیملیاں رہائش پذیر ہیں. خاتون پاکستان میں تو صرف ان 3 افسران کے اوپر یہ ایلیگیشن لگا نا کہ یہ مرد حضرات ہیں اور یہاں رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے برابر میں موجود کالج کے اندر 25 سے 30 فیملیاں رہائش پذیر ہیں. پروفیسر بھی ہیں، چھوٹا اسٹاف بھی ہے، اس میں بڑا اسٹاف بھی ہے، ان میں بھی تو جینٹس ہوں گے، لیکن یہ ان 3 کو ہی جو ہے اس کے اندر نامینیٹ کیا گیا ہے. جبکہ اگر میں سمجھتا ہوں اس میں ذکر کیا جاتا تو اس میں اور بھی کالجز کا ذکر کیا جاتا، ان کی رہائش جو اختیار کی گئی دوسرے افسران نے ان کا بھی ذکر کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو مرد ہیں. اگر کسی 1 سے 2 سے 3 سے کسی کو تحفظات ہیں تو سب سے ہونے چاہیے نا. وہ معاملہ تو پھر تمام میل اسٹاف کے اوپر آتا ہے، ہر بندہ اس زمرے میں آتا ہے. تو کیا جو انتظامیہ ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے یہ صرف فیصلہ خاتون پاکستان کے اوپر دیا گیا ہے بلکہ دیگر طرف نہیں دیا گیا رانا لیاقت جس طرح بتا رہے ہیں؟ نہیں، فی الحال تو یہ صرف خاتون پاکستان کالج کے لیے اسٹیپ لیا گیا ہے اور دیگر کالجز کا اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے. زہیب تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پالیٹکس ہو رہی ہیں طالبات کے نام پہ یا کوئی واقعی میں یہ ایشو ہے؟ آپ کی کیا انویسٹیگیشن ہے اس کے حوالے سے؟
دیکھیں علی رضا، بات یہ ہے کہ اگر سب کا نام لیا جاتا اور سب کو ایک ہی ترازو میں تولا جاتا تو پھر ہم بالکل بولتے کہ یہ ایک معاملہ ہے، لیکن اس میں واقعی پالیٹکس ہو رہی ہے، کیونکہ 3 افسران کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ آپ سب کا نام لیں نا، سب کے بارے میں بتائیں، اگر کوئی چیز غلط ہے تو سب کے لیے غلط ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ 2 یا 3 لوگوں کے لیے غلط ہے اور باقی سب کے لیے جائز ہو گئی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو زہیب تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کوئی انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا تک ابھی تو یہ ڈیبیٹ بہت زیادہ ہے، آپ بتا رہے ہیں جس طرح کے نوٹس بھی سرو ہو چکا ہے اور چھوڑوانے کا کہ وہی خالی کر دیا جائے، یہ آرڈر بھی جو ہے وہ دے دی گئے ہیں۔ جو طالبات زیر تعلیم ہے اس وقت اس تعلیمی ادارے کے اندر، ان کی جانب سے کوئی درخواست سامنے آئی ہے؟ ان کی جانب سے، ان کی فیملی کی جانب سے انتظامیہ کو کوئی لیٹر، کوئی ایسی چیز جس پہ تحریری طور پہ لکھا گیا ہے، کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے اب تک؟ نہیں علی رضا، طالبات کی جانب سے ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے، تحریری طور پہ کوئی چیز ایسی چیز سامنے نہیں آئی تحریری ہے؟ طور پہ بھی نہیں آیا ہے، نہ ان کے والدین کی طرف سے کچھ کہا گیا ہے، بس یہ جو نیوز چل رہی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ بے چینی پھیلی ہوئی ہے طالبات میں، لیکن اس کا اظہار کرتے ہوئے کوئی طالبہ ہمیں نظر نہیں آئی ہے۔ زہیب، ایک معاملہ یہ ہے کہ یقینی طور پہ یہ ایک معاملہ حساس بھی ہے، بے چینی بھی، اور جس طرح سوشل میڈیا پہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، اس سے اور مزید بے چینی جو ہے، جس کو نہیں پتا اس کا بھی ذہن جو ہے اس طرف جا رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، اور جس طرح خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے واقعات اس طرح کے ممکنہ طور پہ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، جہاں پر کوئی نہ کوئی دل خراش واقعہ بھی سامنے آتا ہے، کوئی ہراساں کرنے کا بھی معاملہ سامنے آتا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی کنسرن لوگوں سے بات چیت یقینی طور پہ ہوتی ہوگی، آفیشیل اینڈ آفیشیل، تو وہ کیا اظہار کر رہے ہیں کہ آیا اس کے اوپر دیکھنا چاہیے، کوئی انکوائری، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ تمام تعلیمی اداروں کے اوپر دیکھا جائے، تاکہ اس طرح کے جو واقعات رپورٹ ہو جاتے ہیں ان سے بچے، جس کے اندر ہراساں کرنے کے مختلف تعلیمی اداروں میں کیسز سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اس میں بدقسمتی ہے کہ کچھ اساتذہ بھی شامل ہوتے ہیں، ہم نہیں کر رہے پورے، مگر کہیں نہ کہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں واقعات تعلیمی اداروں کے اندر، اس میں ایک بہت چھوٹا سا ہی چنگ مگر یہ چیز سامنے ضرور آتی ہے کہ یہ معاملات ہوں۔ تو اس حوالے سے کوئی کمیٹی، کوئی اور چیز ایسی کوئی کام کر رہی ہے جو اس کو اوور آل دیکھے کراچی کے کالجز کے اندر، کیونکہ یہ واقعہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے؟ دیکھیں علی رضا، ابھی تو یہ معاملہ خاتون پاکستان کے حوالے سے سامنے آیا تھا، تو اس کے حوالے سے جو یہ کمیٹی بنائی گئی اس نے فوری طور پہ یہ فیصلہ دیا کہ 15 دن کے اندر اس کو خالی کر دیا جائے۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک اس کے اوپر اسٹیپ لے لیا گیا ہے اور اس کو خالی بھی کر دیا جائے گا، اور ہم سب اس کو پھر چلائیں گے بھی اور دکھائیں گے کہ جی یہ نیوز چلی تھی، ان کو خالی کر دیا گیا۔ لیکن ادر جو کالجز ہیں یا جو آپ نے ادر تعلیمی اداروں کی بات کی ہے، تو یہاں پہ جو ہمارا ماحول ہے اس میں مرد خواتین دونوں مل کے کام کرتے ہیں، اس میں اساتذہ اور طالبات کے بھی معاملات ہیں، اور جو آپ نے ابھی مختلف دلخراش واقعات کی اور دوسری چیزوں کی ذکر کی ہے وہ بہت کم سامنے آتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ اگر ہم کریں گے تو علیحدہ علیحدہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں علی رضا؟ اگر فیمیل کالج ہے، گرلس کالج ہے، تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے افرادی قوت مردوں کی زیادہ ہے، بہت سے معاملات مرد ہی سنبھال سکتے ہیں، تو انہی کو تو اس کے اندر جاب دی جائے گی، ملازمت دی جائے گی، اس میں بھروسہ بھی کیا جائے گا ان کے اوپر، اور خود بھی فیملیز والے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کی ذہنیت رکھتا ہے اور کوئی معاملہ یا واقعہ خراب قسم کا سامنے آ جاتا ہے، جو کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ آتا رہتا ہے، تو اس کا سدباب کیا جائے اور اس میں سزا بھی دی جائے۔ لیکن ابھی جو کمیٹی نے اس کے اوپر فیصلہ دیا ہے وہ صرف خاتون پاکستان کالج کے حوالے سے دیا ہے۔ بہت شکریہ زہیب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، خدشہ ظاہر کیا گیا، بے چینی کو ختم کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے۔ زہیب ہمارے رپورٹر تھے، آگاہ کر رہے تھے کہ کیا کیا معاملات اب تک ہو چکے ہیں، تاہم بے چینی یقینی طور پہ آ رہی ہے۔ اور ایک معاملہ یہ ہے کہ بالخصوص جو والدین ہیں وہ اگر صرف اس کالج میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں جس میں صرف طالبات ہوں، تو اس کے پیچھے یہ یقینی طور پہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ کسی بھی کو ایجوکیشن میں جو ہے وہ تعلیم لے۔ تو اس سوچ کے تحت بھی بہت سارے والدین جو ہیں وہ اسی لیے داخلہ کرواتے ہیں اپنے بچیوں کا۔ اب اس میں بالخصوص اس طرح کی چیز سامنے آنا تو یقینی طور پہ ایک سوال اٹھا رہی ہے، اس کے اوپر محکمہ تعلیم اور بالخصوص کالجز کی انتظامیہ نے جو ہے وہ ایکشن تو لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کب تک اس پر عمل درآمد ہوتا ہے اور کیا چیز ہوتی ہے۔ ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پہ جاتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں۔